کیا آپ نے کبھی سوچا ہے دو دلوں کا رشتہ بلکہ زمین پر نہیں سیدھا جنت میں طے ہو سکتا ہے۔ رات کا سناٹا تھا، پوری دنیا سو رہی تھی، لیکن اللہ اپنے حبیب کے لیے ایک بڑا فیصلہ کر رہا تھا۔ خواب میں فرشتہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں ایک ریشمی رومال تھا جو نور کی طرح چمک رہا تھا۔ فرشتے نے کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی جنت اور دنیا کی بیوی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پردے کو ہٹایا، وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تعالیٰ کی تصویر تھی۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، اگر یہ فیصلہ اللہ کا ہے تو یہ ضرور پورا ہوگا۔ 3 بار یہی خواب دکھایا گیا تاکہ قیامت تک پتہ چلے عائشہ کا چناؤ خالق کائنات نے کیا ہے۔ خواب کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لائے، وہاں کا منظر بہت معصوم تھا۔ ننھی عائشہ اپنے سہیلیوں اور گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ان کے پاس ایک کھلونا گھوڑا تھا جن کے پر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معصومیت دیکھ کر پوچھا، عائشہ، کیا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تعالیٰ اتنے معصوم سے جواب دیا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے نہیں سنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے؟ آپ یہ بات سن کر اسی سے مسکرانے لگے۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ بتاتا تھا کہ یہ لڑکی آگے چل کر علم کی سمندر بننے والی ہے۔ بھی کھیل جاری تھا، ان کی امی نے زور سے آواز دی۔ ماں کی آواز سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تعالیٰ اندر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے اور ان کی امی کہی، ہمارا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے جا رہا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تعالیٰ خوشی سے بھر گئیں۔ وہ سوچنے لگی، یا اللہ، مجھے اتنا بڑا خزانہ مل گیا۔ انہیں احساس تھا کہ 2 جہاں کے مالک کی بیوی بننا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ پھر وہ مبارک گھڑی آئی، ان کا نکاح ہوا۔ وہ اس گھر کی رونق بن گئی جہاں اللہ کا ہر وقت پیغام نازل ہوتا تھا۔ محبت کا ایک نیا قصہ سنیے۔ ایک بار سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو صحابہ سے فرمایا، تم سب آگے نکل جاؤ۔ میدان خالی ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیوی کی طرف دیکھا اور فرمایا، عائشہ، چلو ریس لگاتے ہیں۔ پہلی بار میں عائشہ رضی اللہ عنہا تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی۔ کئی سالوں بعد پھر سفر سے آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے، عائشہ، دوڑ لگاتے ہیں۔ اس بار عائشہ رضی اللہ عنہا تعالیٰ کا تھوڑا وزن بڑھ گیا تھا۔ اب ایک بار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، آج حساب برابر ہو گیا۔ سبحان اللہ، کتنی سادگی اور کتنی محبت تھی ان کے رشتے میں۔ ایک مرتبہ عید کا دن تھا۔ مدینہ کے لوگ، کچھ حفصی لوگ تلوار نیزے سے کھیل رہے تھے، نیزہ بازی کا مزہ لے رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تعالیٰ کو یہ منظر دیکھنے کا شوق ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد نرم سے فرمایا، عائشہ، اگر تم دیکھنا چاہتی ہو تو دیکھ لو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ ان کے پیچھے کھڑی ہو کر، کندھے کے پاس سے کھڑی ہو کر وہ کھیل دیکھنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دیر تک کھڑے رہے جب تک عائشہ رضی اللہ عنہا تعالیٰ خود نہ تھک گئیں۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ جذبات کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تعالیٰ کم عمر ہونے کے باوجود بے حد ذہین اور تیز، وسلم کو ان کی معصومیت بے حد پسند تھی، اسی لیے آپ ان سے بے حد گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بے حد اخلاقی اور جذبات سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تعالیٰ کو اللہ نے بے حساب سمجھ عطا فرمائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو غور سے سنتی تھی اور انہیں یاد رکھتی تھی۔ بعد میں یہی یادداشت اور یہ علم امت کے لیے بہت بڑا خزانہ بنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تعالیٰ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بے حساب واقعات اور تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں۔ بڑے بڑے صحابہ بھی علم حاصل کرنے کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہا تعالیٰ کے پاس آتے تھے اور مسائل میں بھی انہی سے پوچھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تعالیٰ نے ہزاروں حدیث لکھے اور وہ امت کے لیے عظیم چشمہ بنی۔ اسی وجہ سے اسلامی تاریخ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تعالیٰ کو نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ کی وجہ سے جانی جاتی تھی، بلکہ وہ امت کے لیے ایک عظیم عالمہ اور حافظہ رکھتی تھیں، بلکہ آپ کے علم کی وجہ سے، اور آپ امت کے لیے بیش قیمتی خزانہ ہیں۔